حضرت مفتی آصف اختر صاحب کو دعوت دوں گا۔ حضرت مفتی آصف اختر صاحب مفتی ہیں دارالمعمان ثابت کراچی کے، اور سرپرستوں میں سے بھی ہیں، تو میں دعوت دوں گا حضرت مفتی آصف اختر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بچہ پیدا ہو کے 2 سال کی عمر تک کیا کیا والدین پہ ذمہ داریاں، خاص طور پہ والدہ پہ ذمہ داریاں عائد کی، تو اس بارے میں انشاءاللہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، تو کچھ بات انشاءاللہ ہم کر لیں گے۔ تو یہاں پہ اہم بات تو یہی ہے کہ والدہ اصل ہے، اور اسی لیے کسی کہنے والے نے فرمایا الام مدرسۃ اذا عدتها شعبا طیب الآراء، کہ ماں در حقیقت کے ایک مدرسہ ہے۔ اگر تم نے اس کو تیار کر لیا، ماں کی اصلاح کر دی، تو تم نے ایک پاک صاف قوم کو تیار کیا۔ یعنی یہ عرب شاعر نے کہا الام مدرسہ، ماں اصل مدرسہ بچے کا ماں۔ اگر ماں کی اصلاح کر دی کہ اس نے بچے کو کیسے سنبھالنا ہے، تو بس ایک قوم تیار ہوئی، اور ایک وہ قوم جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مثل ہم نے قوم تیار کرنی ہے، وہ قوم تو ماؤں نے تیار کی۔ اور اسی طرح کہنے والوں نے کہا لیس الیتیم من انتہا ابواہ، کہ یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کے ماں باپ وفات پا چکے، بلکہ ان الیتیم هو الذی تلقى له، بلکہ یتیم وہ ہے کہ جس کی ماں نے اما تخلت، یہ جس کو اکیلا چھوڑ، بچے کو اکیلا چھوڑ دیا، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، او ابن مشغولن، یا اس کا باپ اپنے کاموں میں مشغول، یعنی نہ ماں کو بچے کی پرواہ ہے کہ اس کی تعلیم تربیت، چلو 2 سال کی عمر میں تو نہ تعلیم ہے تربیت نہیں ہے، لیکن صحت تو ہے، بچے کی صحت کا خیال تو کیا جائے گا۔ اور تو اس کا جو سا ہے، تو یہ کہنے والے شاعر نے یہ کہا ان الیتیم هو الذی تلقى له اما تخلت او ابن مشغول، یہ تو ماں نے اس کو چھوڑ ہی دیا، تنہا چھوڑ دیا۔ جیسے یورپ میں ہمارے ساتھ طالب علم پڑھتے تھے امریکہ کے، تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے چچا ہیں، تو چچا نے جو وہ تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، تو اب وہ کیا انہوں نے ماشاءاللہ 2-3 شادیاں کی تھیں، تو وہ محلے کے جو بچے ہوتے تھے، تو ان کی مائیں ان بچوں کو ہمارے گھر میں چھوڑ جاتی تھی، اور خود ملازمت پہ چلی جاتی تھی۔ خود ماں ملازمت پہ چلی گئی ہے اور بچوں کو ہمارے گھر میں چھوڑ گئی، اور جو ان کو ماہانہ کا وظیفہ جو ملتا تھا ماں کو بچے کا، تو اس میں سے ہمیں دے دیتے تھے، اور اتنا زیادہ یعنی ہمیں مل جاتا تھا کہ چچا کو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یعنی یہ امریکی وہاں پہ ہوا، اور یہی نظام ہمارے ہاں آنا چاہ رہا ہے، یہی نظام ہمارے ہاں آنا چاہ رہا ہے، اور اسی پہ فرمایا گیا کہ ان الیتیم هو الذی تلقى له، نہیں کیا اما تخلت، یا تو ماں جو سی ہے اس کو چھوڑ دیتی ہے، ماں کا یعنی اب صبح سے شام تک اپنے کام میں مشغول، بچے کو چھوڑ دی۔ ہمارے محلے میں خود اس کا نظیر ہم نے دیکھے کہ والد بھی ڈاکٹر، والدہ بھی ڈاکٹر، اب والد بھی کام پہ گیا ہوا ہے، اور والدہ نے جاتے ہوئے میرے سامنے بچہ جو سا ہے دادا کی گود میں ہے، اور ماں کو وہ اجنبی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، للچائی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے کہ میں، اور کہہ رہا ہے اپنی زبان سے نہیں بول سکتا، لیکن اس کا رویہ بتا رہا ہے کہ میرے پہ ظلم۔ تو یہی کہنے والوں نے کہا کہ ماں باپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، اور کوئی بچے کی صحت کا خیال نہیں ہے، اور بچے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اپنی جو سی ہے
ملازمت ہے، دیگر مشغولیات ہیں، اس میں پڑے ہوئے۔ تو یہاں تک تو ہم نے یہ بات سمجھ آ گئی کہ ماں اصل ہے بچے، ماں مدرسہ ہے، اور ماں باپ کے زندہ ہوتے ہوئے بھی بچہ یتیم ہو سکتا ہے۔ ماں باپ زندہ ہے لیکن بچہ کیا ہے؟ پرورش نہیں۔ تو بچے کا ماں باپ کا کیا فائدہ؟ ماں باپ کا کیا فائدہ؟ اب ہم جو سا ہے اس طرف چلتے ہیں کہ اسلام کا نظام کیا ہے۔ اسلام کا نظام دیکھیے، آج ہمارا جو مقابلہ ہے یورپ سے، وہ صرف اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے اور تم نے اپنے دین پہ چلنا ہے، ہم نے اپنے دین پہ چلنا ہے، تم اپنی مسجدوں ہم اپنی مسجدوں میں جو کریں ہمیں اجازت دو، اور تم اپنے جو سے ہیں چرچ میں جو کرو اجازت۔ یہ جھگڑا نہیں۔ اس وقت جو اسلام پہ یہ حالات آئے ہوئے ہیں، یہ اس وجہ سے آئے ہوئے کہ ہمیں اسلام کا جو نظام معاشرت ہے اس کا مقابلہ مغربی نظام معاشرت سے ہے۔ اب یہ دونوں نظام ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں۔ جب یہ دونوں نظام ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں تو جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر یہ حالات آئے اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کون سا نظام، ہمارے پاس کون سا نظام ہے کہ جو ہمارا نظام ان کے نظام سے متصادم ہوا، اور جس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان عبد الرحمن اور عبد الرحیم تو رہ جائے، باقی اس کو کچھ پتا نہیں۔ اس کی پوری کوشش ہو رہی ہے۔ اب جب ماں مدرسہ ہے، ماں نے بچے کو سنبھالنا ہے تو یہاں سے ہم آگے مزید بات کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ بچہ پیدا ہو گیا، ٹھیک۔ اب بچہ جو پیدا ہوا تو سب سے پہلے عورتیں ہی ایک دوسرے کے گھروں میں جاتی ہیں، اور مرد حضرات بھی چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی تعداد تو اتنی نہیں ہوتی جتنی تعداد میں عورتیں جاتی۔ لیکن یہ حکم تو اگر دونوں کے لیے ہے کہ سب سے پہلے جہاں بچہ یا بچی پیدا ہو گئی ان کو ہم مبارکباد، اس خاندان کو، اس والدین کو مبارکبادی دیں۔ اور یہی جیسے میں نے آیت پڑھی شروع میں، ان اللہ یبشرک بی، اللہ عز و جل نے مبارکباد، اللہ عز و جل نے مبارکباد دی ہے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہی سلسلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو وہاں پہ تو دوسرے دن جو سا ہے ابو لہب حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، تو ان کی باندھی صوبیہ، نہیں سمجھا، جن کا دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، حضور کی رضائی والدہ ہیں، اور غالباً حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی انہی کا دودھ پیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ رضائی بھائی بھی ہیں، اور چچا اور بھتیجا بھی، یہ رشتہ بھی ہے۔ تو انہوں نے جا کے اپنے آقا ابو لہب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پہ مبارکباد، یعنی یہ مبارکبادی اسلام سے پہلے بھی چلی آ رہی۔ پھر اسلام کے اندر جو سا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حسنین پیدا ہوئے، اس موقع پہ بھی لوگوں نے آ کے مبارکبادی دی۔ اب مبارکبادی کے کون سے الفاظ کہنے چاہیے؟ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس کوئی آیا اور اس نے وہاں بیٹھے ہوئے تھے جن کا بچہ ہوا، تو انہوں نے اس بچے کے لیے مبارکبادی دی اور کہا کہ تمہیں شہسوار مبارک۔ حسن بصری رحمہ اللہ سن کے فرمایا تمہیں کیا پتا وہ شہسوار ہوگا یا گدھا ہوگا؟ تو مبارکبادی دینے والے نے پوچھا کہ حضرت کن الفاظ سے دینی چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ یہ کہنا چاہیے بارک اللہ، حیاکم اللہ، سددکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ جو بچہ دیا اس بچے کے بارے میں برکت دے اور اس کی زندگی کو طویل فرمائے اور اس کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الفاظ کے ساتھ مبارکبادی دینی چاہیے۔ تو یہ بھی ایک، اور اس کے اندر لڑکا اور لڑکی کی تفریق ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہے، تو یہ جاہلیت کے کام ہے۔
بلکہ اسلام میں تو لڑکا ہو لڑکی ہو جو بھی ہو اس کی مبارکبادی دینی چاہیے۔ ابھی ہم نے مبارکبادی دے دی پہلے دن اور اس کے بعد بچے کے اوپر، اب والدین کے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ یہ ہے کہ کسی جیسے ہی بچہ پیدا ہوا اور کسی کو بلائیں، اچھے جو ان کے نزدیک اچھا ہو، نیک ہو، پارسا ہو، اس کو بلا کے بچہ اس کے 2 منٹ کے لیے حوالے کریں، وہ اس کے کانوں میں اذان اور اقامت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین کے ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت فرمائی۔ اور اسی طرح یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چلا آیا اور آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا۔ اب اس میں کیا حکمت؟ اس میں یہی حکمت ہے کہ جیسے کہ ہم ایک نو مسلم ہے، نیا مسلمان ہوتا ہے، اس کو کلمہ شہادت پڑھاتے ہیں، اسی طرح یہ بچہ جو پیدا ہوا تو یہ بھی اس کے کان بھی شہادتین سے مانوس ہو جائیں، اسلام کے شعار توحید سے مانوس ہو جائیں۔ اس لیے علماء نے یہ حکمت لکھی ہے کہ اس کے کان ابتدا پیدا ہوتے ہی اسلام کے شعار سے ہم مانوس کر رہے ہیں۔ جیسے انسان مرتا ہے تو اس کے سے تلقین کی جاتی ہے، نہیں سمجھا؟ جب وہ مر رہا ہے اس وقت کلمہ پڑھنے والے وہاں پہ کلمہ پڑھتے ہیں اور اللہ اس کو بھی توفیق دے دیتے ہیں۔ تو یہ دوسرا کام۔ یہ تیسرا کام جو ہے بچہ، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم حسنین کے اس سے ہی لے لیتے ہیں، حسنین رضی اللہ تعالیٰ کی یہ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کھجور منگوائی اور تحنیک فرمائی۔ تحنیک یہی ہے کہ کوئی میٹھی چیز خصوصاً کھجور ہوتی ہے، اس کو بچے کو جو بزرگ ہیں جن سے کروانا چاہ رہے ہیں وہ اپنے منہ میں لے کے اور اس کو تھوڑا نرم کر لیں اور پھر بچے کے تالو میں اس کو لگا دیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو شہد ہے، دیگر کوئی بھی چیز اس کے تالو کے اندر لگا دی جائے اور وہاں سے بچہ اس کو چوستا رہے۔ یہ تو ایک صحابی کہتے ہیں، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، میں لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے گیا اس بچے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام خود ابراہیم اور ایک کھجور منگوائی اور اس سے تحنیک فرمائی اور بچے کے لیے دعائے خیر۔ یہ حضور کا صحابہ کا اپنا۔ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ دوسرا یہ کہ صحابہ کے معاشرے کے اندر کیا تھا کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا جانا مشکل تھا تو وہ بچوں کو خود ہی حضور کے گھر میں لے آتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بچوں کے ساتھ یہ معاملہ فرما دیتے تھے۔ تو اب یہ معاملہ ہو گیا، ہم نے تحنیک بھی کر لی اور تحنیک کے بعد ہمارا جو اسلامی نظام ہے اس کے اندر یہ کہ بچے کے اس کے بعد بال کاٹ دیے جائیں اور یہ 7ویں دن جو سا ہے یہ بچے کے بال بھی کاٹے جائیں گے۔ اور بال کاٹنے کے اندر علماء نے جو مسلط لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ اس سے بچے کو قوت حاصل ہوتی ہے، سر کے مسامات کھل جاتے ہیں اور نگاہ اور سماعت اور سنگنے کی قوت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ تجربات ہیں حضرات کے، لیکن شریعت کا ہمیں حکم یہی ہے کہ بچے کے بال کاٹیں۔ اب بال جو سے ہم نے دیکھے ہیں کہ لوگ بال جو سے بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں اور 3 طرف سے یہ بال کاٹتے ہیں، تو یہ غلط ہے، بلکہ پورے کے پورے بال کاٹ دیے جائیں اور ان بالوں کے بقدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ فاطمہ ان بالوں کے حسن کے بالوں کے بقدر چاندی کو صدقہ۔ اب ان بالوں کے بقدر چاندی وہ کہتی ہیں 1 درہم کے قریب بالوں وزن کیا گیا، یہ چاندی بنی اور ہم نے صدقہ، تو یہ بال بھی پوری طرح کاٹ دیے جائیں یہ۔ اور اس کے بعد نام آتا ہے کہ بچے کا نام رکھا جائے، تو بہترین نام جو سے ہیں صحابہ کے نام ہیں اور بہترین نام جو سے ہیں اللہ کے صفا، عبد الرحمن، عبداللہ، عبد الرحیم، یہ نام حضور کو پسند تھے۔ تو اب ایک حدیث جو ہے وہ آپ سن لیجئے، اس کے اندر یہ چیزیں تقریباً جمع ہو گئیں
کہ کل غلام رہین فی عقیقتی، ہر غلام جون سا ہے، ہر بچہ جون سا ہے اپنے عقیقے کے ساتھ یعنی عقیقہ کرنا اس کا لازم ہے کہ 7ویں دن بال بھی کاٹ دیے، 7ویں دن بچے کا 2 بکرے 2 دمبے یا قربانی میں 2 حصے ڈال لیے جائیں اور بچی کا 1، یہ ہے وہ تزوان یوم صابع، 7ویں دن جو سا ہے عقیقہ کیا جائے، وہ یسمى فیہ، نام رکھا جائے، وہ یحلق راسہ، اور اس کے سر کے بال کاٹ دیے جائیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کو اس حدیث کے اندر جمع فرما دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو نام ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کان یغیر اسم الکبی، کہ جو اچھا نام نہیں لگتا تھا، جیسے بیت الشمس ہے، عبد الشمس، ایسے نام رکھے جاتے تھے تو وہ نام جو سے تھے وہ ختم کر دیے جاتے تھے۔ تو اب یہ اسلام کا نظام ہے، اگر اس کے اوپر ہم یہ بچوں کو لے کے چلیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ختنہ بھی ہے کہ بچے کا 7ویں دن ختنہ بھی کر دیا جائے، تو یہ اسلام کا نظام، تو والدہ کے ذمے ہے کہ اس نظام کو لے کے چلنا ہے۔ اس نظام کو لے کے چلیں گے تو یہ بچہ مسلمانوں کا بچہ ہے، اس کو لے کے نہیں چلیں گے اب کیسے وہ کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کا بچہ ہے اور اس سے ہم خیر کی توقع رکھیں۔ اس مضمون پہ بات تو میں نے بہت ساری تیار کی، لیکن وقت تقریباً ختم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔